أحس بالدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا أبي بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے مہمان اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دعا کے حوالے سے ہم چل رہے ہیں، ہماری گفتگو جاری ہے دعا کے حوالے سے. ہم نے دنوں کے حوالے سے بھی دیکھا. ڈاکٹر صاحب، ہم سال پہ آتے ہیں، ایک سال میں بھی کچھ خاص مواقع ہیں جبکہ آپ دعا کے بارے میں بتائیں کہ ہم اس میں خاص دعا مانگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گزشتہ پروگرام میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو روزہ اگر ایام بیس کا رکھ لیتا ہے یا سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ بالواسطہ طور پر دعا کا موقع ہے. جی. ان ایام کو دعا کے لیے اویل کر سکتا ہے. اسی طرح جو سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روزوں کا ذکر کیا ہے، وہ روزے بھی ضمنی طور پر دعا کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور اس عمل سے وہ فائدہ، ایک تو سنت پر عمل کا فائدہ، دوسرا جیسا عاشورہ کا روزہ ہے یعنی 10 محرم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر آپ نے اپنی وفات کے سال یہ فرمایا کہ آئندہ سال ہم اس کو 2 رکھیں گے. اچھا. اس لیے کہ وہ روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو ہم 2 رکھیں گے، اس کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. اچھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا دن کا روزہ، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ رکھا کرتے، یعنی غیر حاجی کے لیے جو شخص حج پہ نہیں گیا وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے. اور اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا، ایک گزشتہ سال، ایک اگلا سال. ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سے امید ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں کو تو ٹالتا نہیں ہے نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہے، ہمارے یقین ہے کہ ہمیں انشاءاللہ وہ اجر ملے گا. وہ اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ضمنی طور پر اس کو دعا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ موقع ہے بہرحال خاص، لہٰذا اس خاص موقع پہ آپ روزہ رکھیں اور دعائیں کریں. اور 2 طرح سے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو گیا، ایک تو روزہ رکھنے کی وجہ سے کہ لا ترد دعوت الصائم، اور دوسرا وہ اس وجہ سے ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کیا، لہٰذا اس دن روزہ رکھ کے دعائیں کرنی چاہیے. یہ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو صرف عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا نہیں بلکہ 9، ایک تو تاسع ہے نا نمی کا، ایک 9 کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ 9 ایام جو ہے نا پورے کے پورے 9 کے 9، یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کے 10 کو تو عید الاضحیٰ ہے، اس دن تو روزہ نہیں رکھنا، تو یہ 9 کے 9 دن بھی روزے کے لیے ٹھیک ہے. اور بعض صحابہ کرام رکھا کرتے تھے روزہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اکثر روزے سے ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کے 9 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور یہ دن خاص ہیں. اور جب ان دنوں کو روزے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ظاہر اس کو دعا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں رمضان پہ. وہ بھی روزے کا معاملہ بھی اور رمضان کا معاملہ جو ہے وہ صرف روزے کا نہیں ہے. رمضان کے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور اسی لیے اس میں قرآن پڑھا بھی جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کو. دور کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سنائے، دوسرا پہلے کو سنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. اور جو وفات کا سال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 دفعہ دور کیا، لیکن اس عظمت کی وجہ سے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے پہلی رات ہی، یعنی صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار ولم یفتح منها باب، یعنی سارے جہنم کے دروازے بند، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا. فتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منها باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ وہاں پہ بند نہیں ہوتا. یعنی ایسا ماحول بن گیا، اور ساتھ شیاطین اور بڑے بڑے جو جن تھے وہ جکڑے گئے. اب ایک فرشتہ منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے بھلائی کو تلاش کرنے والے آ جاؤ، اب موقع آ گیا ہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، کہ اے برائی کے متلاشی تو اب تو باز آ جا، اب تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی کہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے. جب ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رات ہر دن کو روزہ ہے، اس لیے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے.
رات ہر رات آزادی کے پروانے مل رہے ہیں، وہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں. لہذا رمضان تو اپنے شروع سے لے کر اختتام تک وہ ہے ہی سراسر رحمت اور دعا کی قبولیت کا. ہر وقت اور ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی دعا کی ہے. حتیٰ کہ وہ جو آخری رات ہے نا، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ جو چاند رات ہے اس رات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات لوگوں کی بخشش ہوتی ہے بہت زیادہ. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مکمل ہو جاتا ہے اور بالکل وہ جو آخری رات عید الفطر سے قبل ہوتی ہے، اس رات بہت سارے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. تو انہوں نے پوچھ لیا اچھا پھر وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ لیلۃ القدر نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے مزدور نے مزدوری کی تو اس کو اجر دیا جائے، ولیکن العامل، بلکہ وہ جو مزدور جس نے عمل کیا ہے، کام کیا ہے، اس کو مزدوری دی جائے اذا قضا عملہ، جب اس کا کام مکمل ہو گیا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے. گویا وہ جو دن ہے، وہ جو رات ہے، وہ جو لمحات ہیں، وہ زیادہ اہم ہیں کہ اس وقت ریوارڈ ملنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل رہا ہوتا ہے. جی تو اس انعام کو گویا ہم گوا دیتے ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ رمضان ابتدا سے لے کر اپنے اختتام تک یہ پورے کا پورا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس کے اندر جو پھر وہ خاص اوقات آتے ہیں، مثلا جو ہم نے پہلے بات کی 24 گھنٹے کی، رات میں ایک گھڑی آتی ہے اور پھر نصف شب، پھر جو 2/3 رات گزرنے کے بعد کا پچھلی رات کا حصہ، تو وہ تو بدرجہ اولا پھر اب اس کو جو ہے نا اس کو اویل کرنے چاہیے. تو اسی طرح رمضان میں جو سحری اور افطاری کا وقت ہے، جی یعنی ایک تو وہ ہے کہ روزے دار سارا دن جس وقت بھی دعا کرے، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. اور پھر اسی طرح لیلۃ القدر جو آخری عشرے کی 5 طاق آتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے، اس میں بھی خصوصی دعا کا اہتمام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان موجود ہے کہ آپ شدہ میزرہ وایقظ اہلہ، اور آپ جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، پوری رات جاگتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو وہ اوقات بھی پوری طرح یعنی پوری ہمت کے ساتھ ان کو اویل کرنا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ سال میں جو اہم مواقع آتے ہیں دعا کی قبولیت کے، اس میں حج کا موقع جو ہے بہت اہم موقع ہے. بے شک. اور حج پہ بہت سارے حجاج کرام جاتے ہیں، لیکن شاید دعا کے حوالے سے ان کا کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوتا. نہیں، لیکن وہ طواف پوری کتابیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا، وہ جو کتابیں ہیں نا وہ بھی ایک عجیب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چکروں کی دعاؤں کے چکر میں نہیں ڈالا ہمیں، کہ وہ موقع ہے دعا کرنے کا، طواف موقع ہے دعا کرنے کا. اس میں صرف ایک دعا جو رکن یمانی سے حجر اسود تک جب حاجی جو ہے طواف کرتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے تو وہ ایک مخصوص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اس دوران پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ باقی طواف میں آپ جو مرضی دعائیں مانگیں، حتیٰ کہ آپ پنجابی اردو میں مانگیں. اگر آپ مسنون دعائیں مانگیں گے تو زیادہ بہتر ہے. بہت اچھی بات ہے. تو اگر مسنون دعائیں آپ کو یاد نہیں ہیں تو آپ پنجابی اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. مطلب اس کی حالت ایسی ہے جیسے نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی کنیکشن قائم ہے، وہی ہونا چاہیے، جو نماز والا کنیکشن ہے وہ قائم ہے ادھر بھی. اس دوران وہ دعائیں اور بھی مانگ لے، جو بھی دعائیں مانگے، لیکن کسی کو خاص کرنا یہ پھر زیادتی ہوگی، گویا ہم نے اپنی طرف سے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس پورے حج کے دوران جو سب سے اہم موقع ہے دعا کا وہ تو عرفہ کا دن ہے. اور اس دن کی جو دعائیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص دعائیں ہیں. اور عرفہ کے میدان میں، پورے میدان میں جہاں کہیں بھی پڑاؤ ہو اس میں دعا کی جائے گی. تو اس کی اہمیت وہی ہے جو کسی ایک جگہ پہ ہے. لوگوں نے اس کو بعض اوقات وہ جو جبل الرحمہ، لوگوں نے جبل الرحمہ پہ جا کے دعا کرنے کو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں وہاں زیادہ افضل ہے، اور مشقت کرتے ہیں وہاں جانے کی، وہاں افضل ہے، اور کہیں سے چلتے ہیں اور دوڑتے وہاں. اس میں ایک بات تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقوف فرمایا تھا، آپ نے جبل الرحمہ کے قریب جگہ، اوپر آپ کا بھی نہیں تھا، جبل الرحمہ کے قریب تھا. صرف اس بات کی نشاندہی جو سیرت کی کتابوں میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقوف اس کے قریب تھا، اس وجہ سے صرف اس کو اہمیت دے لینا یہ درست نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا میدان جو عرفات کا ہے، جہاں کہیں بھی وقوف ہوگا وقوف بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی. اس دن کی دعا بہت اہم دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن عام معافی کا اعلان کرتا ہے. اور حتیٰ کہ جن کے حقوق العباد بھی تلف ہوئے ہوتے ہیں، حقوق العباد، وہ لوگ بھی بخشے جاتے ہیں اگر وہ صدق کے دل سے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. اور ان سے مراد وہ حقوق العباد نہیں ہے جو آدمی کے پورے
حساب کتاب میں موجود ہوں اور آدمی کہے کہ چلے اب میں حج کر لیا اب حقوق العباد رہ گئے، نہیں، وہ حقوق العباد جو آدمی کے لاشعور میں غیر شعوری طور پر تلف ہو گئے، کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک اور حج میں موقع جو وہ جب واپس آتا ہے حاجی عرفات سے اور مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس قرآن کا حکم ہے کہ وہاں اللہ کو یاد کرو، وہاں دعائیں کرو، اس میں خاص طور پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ رات کو آ کے مغرب اور عشاء پڑھ کے سو جائے، سونا عبادت ہے وہاں، اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھے اندھیرے میں، یعنی ابھی فجر طلوع ہوئی ہے فوراً پڑھ لے، اور پھر فجر پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک دعا کرے، وہ دعا بڑی اہم دعا ہے، یعنی اس وقت دعا کرنا۔ اور بہت سارے حاجی جو ہیں وہ ان کو جلدی پڑی ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں، مکہ میں طواف کے لیے حرم میں پہنچیں اور بس نکلیں، اور وہ اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے اور فوراً نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اتنی اہم دعا ہے اور وہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ دعا کرے، فجر کی نماز جلدی پڑھ کے اور قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو کے دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ناظرین ہمارے ساتھ آئیے گا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب رمضان پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آپ نے اس میں فرمایا کہ دعا کے مختلف اور بہترین مواقع موجود ہیں، آپ کنٹینیو کیجئے پلیز۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان پورا ہی دعا کی قبولیت کے لیے، پھر اس کے رمضان کے اندر جو مختلف اوقات ہیں جیسے سحری کا وقت ہے اور پھر افطاری کا جی وقت سب ہے، ہو گیا، اور حتیٰ کہ جن کے حقوق العباد بھی تلف ہوئے ہوتے ہیں، حقوق العباد، وہ لوگ بھی بخشے جاتے ہیں اگر وہ صدق کے دل سے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ اور ان سے مراد وہ حقوق العباد نہیں ہے جو آدمی کے پورے حساب کتاب میں موجود ہوں اور آدمی کہے کہ چلے اب میں حج کر لیا اب حقوق العباد رہ گئے، نہیں، وہ حقوق العباد جو آدمی کے لاشعور میں غیر شعوری طور پر تلف ہو گئے، کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک اور حج میں موقع جو وہ جب واپس آتا ہے حاجی عرفات سے اور مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس قرآن کا حکم ہے کہ وہاں اللہ کو یاد کرو، وہاں دعائیں کرو، اس میں خاص طور پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ رات کو آ کے مغرب اور عشاء پڑھ کے سو جائے، سونا عبادت ہے وہاں، اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھے اندھیرے میں، یعنی ابھی فجر طلوع ہوئی ہے فوراً پڑھ لے، اور پھر فجر پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک دعا کرے، وہ دعا بڑی اہم دعا ہے، یعنی اس وقت دعا کرنا۔ اور بہت سارے حاجی جو ہیں وہ ان کو جلدی پڑی ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں، مکہ میں طواف کے لیے حرم میں پہنچیں اور بس نکلیں، اور وہ اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے اور فوراً نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اتنی اہم دعا ہے اور وہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ دعا کرے، فجر کی نماز جلدی پڑھ کے اور قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو کے دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی ہے، وہ وہاں بھی وقوف ہے، وقوف ہے، کھڑا ہو کے دعا کرے اور دعا کرتے کرتے طلوع فجر تک جائے اور طلوع ہونے سے پہلے نکل جائے وہاں سے، یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا، اسی طرح طواف کے دوران میں نے بات کی، دعا کی، لیکن طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں طواف کے بعد، اس کے بعد کی دعا جو ہے وہ بھی خصوصی دعا کا وقت ہے، اس وقت دعا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا کرنی چاہیے، وہ بھی خصوصی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حج کے دوران جو منا کا جو قیام ہے کہ آدمی اس میں قیام کرنا ہے 3 دن، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَوْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، او اشد ذکر، وہاں اصل میں عربوں کا جو طریقہ ہوتا تھا، حج تو وہ کرتے تھے اور وہ مینا میں جب ٹھہرتے تھے تو اپنے اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، وہ ایک بڑا وہاں پہ ماحول ہوتا ہے کہ اب حج ہو گیا ہے، اور اب جب وقوف عرفات کر لیتے ہیں نا تو لوگ اسی وقت حج کی مبارکباد ایک دوسرے کو دے لیتے ہیں، صحیح، بس حج ہو گیا، اور اس کے بعد گویا اب گپ شپ لگانی ہے، اب حج تو ہو گیا۔ یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے کہ حج ہو گیا ہے، مبارکبادیں ہو گئیں اور بس باقی نہیں، حج کے بھی مناسک باقی ہیں، اور خاص طور پہ مینا کے اندر جو قیام کرنا ہے 3 دن اب ٹھہرنا یا 2 دن، جس نے 2 دن ٹھہرنا 3 دن، یہ بڑا اہم موقع ہے اور اس موقع کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں وہ پورا دن ہے آپ کے پاس اور 2 دن ہے، صرف آپ نے رمی کرنی، یعنی کنکریاں مارنی ہے شیطان کو، اس کے علاوہ آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پہ، کوئی کام نہیں ہوتا، لہٰذا سوائے غیبتوں کے اور آپس میں گپ شپ کے وہاں پہ حاجی کوئی اور کام نہیں کرتا۔ اس کے لیے میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں حجاج کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں خود بھی اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں پہ جاتے وقت آدمی قرآن پاک ساتھ لے جائے، صحیح، قرآن پاک ساتھ لے جائے اور اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے یہ 3 دنوں میں قرآن پاک ختم کرنا،
اچھا یہ ایک ٹپ ہے، ایک طریقہ ہے، یہ اس پہ کوئی شریعت نے کوئی ہمیں طریقہ نہیں بتایا. میں یہ سمجھتا ہوں ان گپ شپ سے بھی آدمی غیبتوں سے بھی بچ جائے گا، اور اس کو پڑھی ہوگی کہ میں نے یہ 3 دنوں میں ختم کرنا ہے، 10 پارے روزانہ پڑھنے ہوں گے تو خاصا وقت لگے گا، تو یہ گویا پورے دن اس کے ذکر میں گزریں گے، اور بہترین دعا تو قرآن کی تلاوت ہے، تو گویا یہ دن اس کے یوٹیلائز ہو جائیں گے. اصل قرآن مجید میں ذکر آیا نا وہی والا کہ ذکرکم آباکم اور شد ذکر، اس کے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، یعنی کہ وہاں پر دعا، اس دعا کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ الآخرۃ من من خلاق. خلاق. تو کچھ لوگ وہاں پر دنیا کی خیر مانگتے ہیں اور ان کو دے دیا جاتا ہے، آخرت میں آخرت نہیں ان کا ہوتا. کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی، اور ہمیں عذاب سے بچا. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ دعا وہاں کثرت سے نہیں پڑھنی چاہیے؟ قرآن مجید میں بھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا ہے. بالکل ٹھیک ہے، باقی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اصل میں ذکر اذکار دعاؤں کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی، لہٰذا اس میں کوئی خاص دعا تو نہیں ہے. قرآن کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا زیادہ کرنی چاہیے. ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی دعا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ دعا جو آپ فرماتے تھے وہ یہی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. یہ اتنی جامع دعا ہے کہ ایک بات میں اور عرض کروں، یہ جو حج کے دوران کی دعائیں ہیں نا، اور خاص طور پہ عرفہ کے دن کی دعائیں، ان کا جو ذکر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بہترین دعا ہے جو ساری دعاؤں سے بہتر ہے. اچھا یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. دعا کیا سکھائی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا سکھائی، حالانکہ اس میں کوئی دعائیہ کلمہ نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. یہ کلمہ توحید ہے، اور اس کلمہ توحید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین دعا ہے اگر کوئی شخص پڑھے، بلکہ فرمایا انبیاء کو جو بہترین دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ دعا. اچھا اس بات کی سمجھ مجھے پہلے کبھی نہیں آئی کہ یہ اس کو دعا کیوں کہا. میں اکثر سوچتا تھا اس کو دعا کیوں کہا. اچھا پھر جب میں وہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں وہاں گیا تو پھر مجھے سمجھ آئی. ایک تو یہ کہ حاجی جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے معمولات اتنے مشقت کے ہوتے ہیں کہ اس کو دعاؤں کا وہ سیکوینس نہ یاد رہتا ہے، اور اس کو نہ وہ دعاؤں کا حساب رہتا ہے میں نے کس کس کے لیے کرنی ہے، کہاں کہاں کرنی ہے. وہ ایک دفعہ دعا کی، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ. تو نفسیاتی طور پر یہ دعا جو ہے ایسا شاندار فلر ہے. اچھا فلر، یس، ان سارے اوقات کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کہ آپ ساری دعائیں کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، ساتھ اس کو جاری رکھیں. جب آپ کو کوئی دعا نہیں آ رہی تو یہ تو ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پھر اس موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صرف یہی پڑھتے رہیں اور کوئی دعا یاد نہیں آ رہی، یا آپ کی کوئی نفسیاتی کیفیت ایسی ہے یا جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں اور دعائیں یاد نہیں آ رہی، تو نہ آئیں. بہترین دعا تو آپ کے پاس ہے، آپ صرف یہ پڑھتے جائیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ بھی ساری دعاؤں کی کمپنسیشن کرے گا آپ کو. جس طرح قرآن کمپنسیشن کرتا ہے تو حج کے دوران ساری دعاؤں کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے اس کے ذریعے. ایک دوسری بات میں جو حاجیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ درود پاک پڑھنے کا بڑا موقع ہے. درود شریف پڑھنا چاہیے اس لیے کہ آپ ان مقامات پہ پھرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کے ساتھ متعلق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی جو سکھایا کہ میرے اوپر رحمت کی دعا کرو تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے کرو. لہٰذا وہاں پھرتے ہوئے جب آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت تو نے فرمائی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا. یہ اس کے اندر ایک بڑی تاثیر ہے. لیکن جب آپ مدینہ گئے، میرے ذہن میں وہی چیز آ رہی تھی، جب آپ مدینہ گئے ہیں، ایک تو مدینہ جاتے ہوئے یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مدینہ طیبہ کا جو سفر ہے یہ کس لیے کرنا ہے. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں روضہ رسول کی زیارت کے لیے. یہ نیت درست نہیں ہے. نیت ہونی چاہیے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، اور مسجد نبوی کی زیارت کی نیت عین شرعی نیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کی نیت کے علاوہ کوئی ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا چاہیے. حج کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی کی زیارت یہ عین شرعی نیت ہے اور یہ ثواب کی نیت ہے، یہ کرنی چاہیے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کر رہا ہوں. جب مسجد نبوی پہنچیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانا ہی ہے اور وہاں پہ جا کے سلام پیش کرنا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں بڑا اہم سوال، وہاں پہ جا کے آپ سلام جو پیش کریں گے وہ کریں گے جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ نہیں، اس میں میں عرض کروں، اس میں جو بہترین بات ہے وہی طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح سے اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اچھا،
ایک تو وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہو گیا. ایک تو سلام یہ ہے کہ یہ پیش کیا. دوسرا یہ ہے کہ جس بھی قبر پہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور، ٹھیک ہے، یہ سکھایا ہے. اہل قبر وہاں پہ کون ہے؟ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قبرستان جاتے ہیں تو یہ عام ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے، ایک شخصیت ہے، اور اس کے بعد ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے. رضی اللہ تو تعالیٰ. لہٰذا وہاں جا کے اگر یہ کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا عمر، السلام علیکم یا ابو بکر، یہ کہنا یہ زیادہ درست ہے اس پر قیاس کر کے جو قبرستان کی دعا ہے. بالکل ٹھیک ہے، دلیل یہی بنتی ہے. ایک وہ اور ایک یہ نماز والا جو درود ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی پڑھا جائے ٹھیک ہے. اس لیے کہ شیخین جو ہیں جب تشریف لاتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب تشریف لاتے تھے تو وہ بھی اسی طرح السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے. لیکن اگر آپ سنت سے قریب تر رہنے کی کوشش کریں تو پھر انہی الفاظ میں رہیں گے تو اس میں زیادہ لطف بھی ہے، اس میں زیادہ ثواب بھی ہے اور سنت کی قربت بھی زیادہ ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ پھر اس کے اپنے الفاظ ہوں گے، مسنون الفاظ تو نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت پھر ختم ہو گیا، لیکن میں نے یہاں پہ ایک ٹپ دیے بغیر آپ کو پروگرام ختم نہیں کرنے دینا. جی مدینۃ النبی میں آپ گئے، 8 دن قیام کرنا پاکستان ہندوستان سے جو حاجی جاتے ہیں انہوں نے لازم کیا ہوا. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ لازم کرنا درست ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے، وہ الگ بحث. لیکن 8 دن ہے اور لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ساری محنت مشقت وہاں پہ ہے مکہ میں، سارا ریسٹ یہاں پہ. اور سارا ریسٹ یہاں پہ، صرف نمازیں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. کیونکہ وقت ختم ہو گیا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک تحفہ دینا چاہ رہے ہیں، ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں مسجد نبوی کے حوالے سے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو لے کے چلیں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.